رمضان میں ایک میٹنگ ہوئی, ایک صاحب نے کہا عارف صاحب وہ فلاں کو ہم نے ہوسٹ رکھا ہے, تو ایک نے کہا بھائی وہ اس پر بکے گا نا بندہ اس لیے اس کو رکھا ہے, تو ایک نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی پھر تو مہک ملک کا بھی ہوسٹ لینا چاہیے. آج فتح علی خان کے 20 سے 22 ملین ویوز آ گئے, یہ تو ہمارے قوم کا حال ہے. سر یہ دلیل نہیں ہے, آپ کا ایک جملہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے جینون قسم کے خطیب, ان کے جملے پاورفل نہیں ہوئے, بڑھ گیا پاورفل ہو گیا. اسلام آباد میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے نہتا, اور بندہ تک مار دیا گیا ان کا. سر آپ کے ایک چینل نے وہ ریلیز غزہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, 25 دن ہو گئے, آپ کے ایک چینل نے خبر نہیں دی, ان کا بندہ مار دیا سر, گاڑی چڑھا دی ان پر, اس کی خبر نہیں دی. آپ مجھے کہتے ہیں کہ صحافی حق بیان کر. میں نے ایک فیمیل اینکر کے ساتھ کام کیا, میں ان کے لیے بہت دعا گو رہتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ خاتون جیسی پروگرام ختم ہوتا تھا وہ میک اپ روم میں جاتی تھی, میں نے کہا 2 گھنٹے بیٹھتی جا کے, شاید کوئی فون پہ بات کرتی ہوں گی, تو میں ایک دن جب میک اپ روم میں گیا تو قرآن پاک پڑھ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقشبندی. ایک شاعر نے کہا تھا کہ تیر چلاؤ نہ تلوار اٹھاؤ, حالات ہوں کشیدہ تو اخبار پھیلاؤ. اخبار یعنی خبر کی جمع ہے. خبر سے آپ جنگ جیت سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ کی خبر ایسی ہونی چاہیے کہ جو جنگ جتوانے لائق ہو. یعنی صرف خبر جو ہے آپ کو جنگ جتوانے کے قابل ہو سکتی ہے. لیکن دور حاضر میں دیکھتے ہیں کہ کسی دور میں صرف ایک چینل تھا, اور ایک چینل کے ساتھ جو خبریں تھیں وہ لوگوں کی سکون کی زندگی تھی. رات 9 بجے ایک چینل تھا جس پر خبر نامہ آتا تھا, جس کو پاکستان کا قومی چینل PTV کہتے ہیں. ایک چینل پر رات 9 بجے خبریں آتی تھیں, اور پورے دن کے احوال اس 1 گھنٹے کے خبر نامے میں بالکل اچھی طرح معلوم ہو جاتے تھے. لوگوں کی زندگیاں چین اور سکون کی گزر رہی تھیں. آج ان گنت چینل ہیں, ہر بندہ پریشان ہے. کیا صحافت صحیح نہیں ہو رہی, یا پھر چینل بڑھنے کے ساتھ مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے؟ اس موضوع اور دیگر موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے ساتھ ایک دوست کو دعوت دی ہے. الحمدللہ اینکر بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, صحافیوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, اور رمضان ٹرانسمیشنز بھی کرتے ہیں. محترم جناب عارف طیبی صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ, بہت شکریہ عارف بھائی, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. میرا سوال یہ ہے عارف بھائی کہ جو شعر میں نے پڑھا کہ نہ تیر چلاؤ نہ تلوار اٹھاؤ, حالاتوں کشیدہ تو اخبار پھیلاؤ, تو اخبار تو آج بہت زیادہ ہیں, لیکن سر ہر بندہ پریشان ہے. کیا وجہ کیا ہے سر؟ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح زمانے بدلتے رہے, خبر کے طریقے بدل گئے. پہلے سے PTV کا ذکر کیا آپ نے, تو PTV جب تھا اس وقت پرنٹ میڈیا بہت زیادہ پاورفل تھا. پرنٹ میڈیا اخبارات کی دنیا تھی. پتہ آپ کو, آپ بھی کراچی رہے, کوئی دھماکہ ہوئے تو زمینہ نکلتا تھا اور زمینہ ملتا تھا. تو یہ کہ آپ کو بریکنگ کا زمانہ نہیں تھا, بریکنگ نیوز نہیں تھی. ٹھیک ہے. جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا تو یہاں سے بریکنگ نیوز جب سے آغاز ہوا اس کا, تو تب سے ایک ہلچل جو نا ہر چیز پہ ہے, کہ ہلچل مچانی کسی نہ کسی چیز کے اوپر, اس طرح بھی کیفیت اس میں شامل ہو گئی. اور کہیں بھی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو فوراً, جب سے ہمارا ڈیجیٹل ہمارا زمانہ آیا ہے, کہیں اگر دھماکہ پشاور میں ہوا تو ہمیں جا کے شام کو اطلاع ملتی تھی, اگلے اطلاع ملتی تھی. بالکل ایسا, ٹھیک ہے. وہ افراتفری کی کیفیات نہیں تھی. جب تو الیکٹرانک میڈیا آیا تو ساتھ جب لائیو کا جب آپشن شروع ہوا, براہ راست والا معاملہ شروع ہوا, تو ہر چیز وقت پہ سنسنی خیز ہو جاتی. مثال کے طور پہ میں کراچی گیا کسی کام سے, تو وہاں پر میرے قریب ہی کہیں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اچھا. اب وہ TV پہ جب وہ چلا تو میرے گھر سے مجھے کال آنے لگ گئی کہ آپ کہاں ہیں, کدھر ہیں. تو وہ ایک سنسنی خیز معاملہ جب سے بڑھنا شروع ہوا تو ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ ڈسٹرب ہے, اور TV سے جڑا ہوا ہے. پہلے TV انسان دیکھتا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے, کوئی تفریح کے لیے, بچے ان کے اس میں بہت سارے پروگرامز ہوتے تھے, اسلامی پروگرامز ہوا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں تو TV دیکھ کے بندہ مزید پریشان ہو جاتا ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ اب جو ہے TV دیکھنے والا شخص جو ہے, میں یہ کہتا ہوں اس کی عمر جو ہے نا 2 سال اور کم ہو جاتی ہے. یہ حالات تو ہیں. مزیدار زندگی نہیں تھی عارف بھائی, وہ 4 5 7 بابے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بابے بیٹھ کر جو ہے تو ریڈیو سامنے لگا ہوا ہے, اور وہ جناب خبریں چل رہی ہیں, اور وہ والا دور. اس کے بعد PTV والا دور. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو طیارہ کریش ہوا تھا, وہ دوپہر کوئی 12 یا 2 بجے کے قریب اس کا کوئی ٹائم تھا. آپ بلیو کریں کہ رات 9 بجے کے خبر نامے سے پہلے کسی کو معلوم بھی نہیں معلوم تھا. ہمارا بچپنا تھا وہ, جی. اور رات 9 بجے خبر نامہ ہوتا تھا, تو اچھا اس کو نا بڑے بوڑھے بڑے غور سے سنتے تھے, کیونکہ پورے دن کی جو خبریں نا اس خبر نامے میں آتے تھی. صحیح. اور وہ خبر نامہ جب چلا تو 9 بجے ایک دم بریکنگ نیوز آئی. ان کی اس وقت تو بریکنگ کا تصور ہی نہیں تھا, صرف خبر نامہ ہی تھا. تو
تو والد صاحب نے ایک دم سنا تو ایک دم وہ مطلب اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے کہ نا یہ کیا ہوا. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہم نے کہا کیا ہوا جی؟ پتہ چلا جی ضیاء الحق صاحب کوئی جو حکومت کر رہے ہیں وہ ان کا طیارہ کریش ہو گیا. آج آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے, مطلب پرنٹ میڈیا اگر اس دور میں زیادہ تھا تو آپ یہ نہیں سمجھتے اگر پرنٹ میڈیا زیادہ تھا تو پڑھنے کا رجحان زیادہ تھا؟ ہاں, پڑھنے کا رجحان ہی نہیں رہا. بالکل ایسی پڑھنے کا رجحان زیادہ تھا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچپن میں, ہمارے بچپن میں بچوں کو نونہال تعلیم و تربیت کو جا کے کتابیں دی جاتی تھیں, دینی کتب کا بہت زیادہ رجحان تھا, اور ساتھ جو ہے اخبارات کی روٹین تھی کہ صبح نوجوان اخبار پڑھتا تھا, بزرگ اخبار پڑھتے تھے, کالم لوگ پڑھتے تھے. لیکن اب یہ جو ہے نا چیزیں, جب آپ صبح اٹھیں لوگ سب سے پہلے آپ واٹس ایپ دیکھتے ہیں. اور اب واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایسے گروپس بن گئے ہیں کہ اب آپ کو اخبار آپ کو گھر میں ٹیبل پہ نہیں ملتا, آپ کو واٹس ایپ پہ رات 12 بجے کے بعد اخبار ملنے لگ گیا. بالکل آپ کوئی بھی دیکھ لیں, جتنے اخبارات ہیں وہ آپ کو اسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے نا ڈیجیٹل کاپی آپ کو فوراً مل جاتی ہے, وہ آپ کو مل جائے گی, آپ اس ٹائم پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو ارلی چیزیں آنے لگ گئی ہیں نا, اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو اس کو کیا مطلب چینلز کو صحافی ڈیل کر رہے ہیں یا سر اس کو فنکاروں نے ڈیل کرنا شروع کر دیا؟ خرابی کہاں آئی ہے؟ مطلب دیکھیں صحافی تو صحافی ہے نا, چاہے پرنٹ میڈیا ہے, چاہے پی ٹی وی کا دور تھا, چاہے آج ان گنت چینل ہے. سر صحافی جو ہیں وہ تو صحافت اپنے کردار کے اچھا, اب یہاں پہ خضر بھائی دو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جرنلسٹ ہے کیا. اب جو یوٹیوبرز ہیں اور جرنلسٹ یہ الگ الگ کیٹیگری ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہر بندے نے ایک مائک بنوایا, اپنے مطلب کا لوگو چڑھایا, اور انہوں نے سمجھا کہ یہ صحافت ہے, اور وہ گلیوں کوچے بازار میں جا کے ہر بندے کو مائک لگا کر کے بتاؤ جی یہ بتائیں آپ. یہ صحافت نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحافی جو ہے وہ حق کی بات کرتا ہے, صحافی سچ بات کرتا ہے, سچ دکھاتا ہے. تو صحافی ہے صحیح, صحافی موجود ہے, یہ صحافت موجود ہے. سر کن ہے صحافی؟ مطلب جو چینلز ہیں ان میں صحافی کام کر رہے ہیں, صحافی کام کر رہے ہیں. دیکھیں اصل ہے تو اس کی نقل ہے. اچھا دیکھیں یہ اصل ہے اس کی نقل. بالکل صحیح ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی بہت بڑے بڑے صحافی ہیں جن کا ہم نام لیں تو کہ وہ ابھی بھی آج بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے, کام کے انداز بدل گئے, کمی کجی کس میں نہیں ہوتی. جو بات آپ نے فنکاروں والی کر دی وہ آپ رمضان کی طرف آپ انڈیکیشن کر رہے ہیں. نہیں, رمضان کی طرف نہیں سر, رمضان کی طرف تو میں بھی گیا ہی نہیں, وہ تو میں نے ابھی آگے آنا. اچھا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر آپ کہتے ہیں کہ صحافی موجود ہیں, آپ بلیو کریں سر پاکستان کے بڑے بڑے چینلز پر نواز شریف کا کیس چل رہا تھا, آپ کی عمران خان اس وقت جو ہے وہ روزانہ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے تھے. جب فیصلے کا دن تھا, جناب فیصلہ آنے والا, ہر چینل خبر پر خبر دینے کے لیے تیار ہے. سر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم چینلز پر بیٹھے ہوئے, جیسے ہی پہلا ٹکر چلا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب فوراً معزول ہونے سے بچ گئے ہیں. چیخ چیخ کر اینکر پڑھ رہے ہیں جناب, اور ہم آپ کو بریکنگ نیوز دیں, نواز شریف فوراً معزول ہونے سے بچ گئے. اصل میں عدالت سے ابھی پہلا ہی فیصلے کی پہلی تحریر جاری ہوئی تھی, اندر سے ٹھک کر کے باہر بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی یہ آیا, اس کو یہ خبر بنا کر پیش کر دیا کہ فوراً معزول ہونے سے بچ گئے. ہر چینل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے. جب دوسری لائن عدالت کی طرف سے پڑھی گئی تو پتہ چلا جی نواز شریف معزول ہو گئے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بریکنگ نیوز دیں, معزول ہو گئے. پہلے ہم نے کہا معزول ہونے سے بچ گئے, لیکن نہیں معزول ہو گئے, اپنی خبر پر معذرت بھی نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سر یہ والا کام کیا خسرے تھوڑی کر رہے تھے, صحافی ہے نا سر. لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بریکنگ نیوز میں آپ عدالت کا فیصلہ پورا آنے بھی نہیں دے رہے, سر اس کو صحافت کہیں گے آپ؟ نہیں, ریٹنگ مشین والا دور ہو گیا. تو سر یہاں پہ اب سر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ریٹنگ اگر آپ کی صحافت کو خطرے میں ڈال دے تو پھر آپ کو صحافت چھوڑنا. علماء صاحب دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ میں بات کروں اگر آپ کے جو علماء حضرات ہیں, یہ جو آپ کا جو آپ کی فیلڈ ہے جی, اس میں ایک حضرت جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے اس میں بھی درجے ہیں نا, اے کلاس علماء, بی کلاس, سی کلاس. ٹھیک ہے, اب وہ سی کلاس والے کو کہتے ہیں یہ مولانا صاحب ہیں, اے کلاس والے کو بھی کہتے ہیں مولانا صاحب ہیں. یہاں بھی ریٹنگ کی دوڑ لگ گئی ہے. اسی طرح میڈیا ہاؤسز میں ہوا کہ وہاں پہ ریٹنگ بہت زیادہ ہوگی, کون پہلے بریکنگ دے گا, کون, اور یہ کہ کس نے پہلے خبر دی. ٹھیک ہے, تو اس چکر میں آ کے بہت زیادہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بہت سارا مسائل ہوئے ہیں اور اس کا شکار لوگ ہو رہے ہیں, اور بہت زیادہ ایسی ہوئی ہے کہ خبر غلط بھی چل گئی ہے. سر غلط ایسی کہ انتہا کی غلط. سر عمران خان کے دور میں جب عمران خان ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے, ایک خاتون سے ان کے نکاح کی خبر چلا دی گئی, ایک خاتون سے, ابھی ان کا نکاح ہوا نہیں تھا, اور خبر چلا دی گئی کہ ان سے ساری باتیں طے ہو گئی ہیں, اندر کی چڑیا نے خبر دی ہوگی. سر دیکھیں سوال ہے, آپ کسی کی عزت اچھال دیں,
ٹھیک ہے, اس لڑکی کا کیا بنا ہوگا سر جس سے آپ نے نکاح کی خبر چلا دی؟ اس ٹائم موصوف وزیر اعظم بھی نہیں تھے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی ریٹنگ آپ کی صحافت پر اثر انداز ہو جاتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو صحافت کہیں گے پھر سر؟ نہیں, صحافت تو وہ نہیں کہلائے گی, یہ صحافت نہیں کہلائی. لیکن آپ نے دیکھنے والی بات کی, دیکھیں میں آپ کو علماء والی, آپ میں جواب سوری آپ کی بات کر رہا ہوں میں, جو آپ کو آپ نے جو ہمارے والی بات کی سر, اگر ہمارے ہاں کیٹیگریز ہیں, ایک بندہ یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے, میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں علماء کے طبقے میں ایک بندہ اگر غلط کرتا ہے تو کیا ہمارے لوگوں نے اس کو دلیل بنایا سر؟ اگر کوئی اس کو دلیل بناتا تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے مولوی دلیل نہیں ہے, ہمارے لیے کسی مولوی کا عمل دلیل نہیں, ہمارے لیے حجت رسول اللہ کی ذات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں سر, اس چیز کو صحافت میں کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ آخر وہ لوگ جو بڑے بڑے نام ہیں صحافیوں کے, وہ اس چیز کو وہ نہیں چینلوں پہ کام کر رہے ہیں. پہلے خضر بھائی یہ ہوتا تھا کہ جب صحافت میں کوئی آیا تو پہلے پی ٹی وی ایک ادارہ تھا, بالکل, اور وہاں پہ پوری ٹریننگ دی جاتی تھی. یہ بات جو اب آئے ہیں اس بات پہ ٹریننگ دی جاتی تھی جناب, وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ تلفظ کی ادائیگی چیزیں یہ وہ چلتی تھی. جس طرح چینلز بڑھنے شروع ہوئے, کام کے معیار میں کچھ کمی آئی, اور اس طرح جب لوگوں کی تعداد بڑھی, جب کیا کہتے ہیں اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا, بالکل نہیں. جب نہیں رہا تو پھر ایک میڈیم نکلا ہے یوٹیوب, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا جب سے آیا تو میڈیا ہاؤس بتاؤ ڈمی رہ گئے ہیں. جو باتیں آپ جو نا مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں کر سکتے وہ بندے یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور ایسی سی خبر بیٹھ کے دے رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پہ بیٹھ کے, جو سوشل میڈیا پہ ایسی سی خبر چل رہی ہے جو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو سے دور ہے, یا ان کے تصور میں بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ایک یوٹیوبر نے خبر دے دی ہے, ٹھیک ہے. کئی ایسی تنظیمیں ہیں جن کو جو نا میڈیا ہاؤسز نہیں چلا رہے, لیکن سوشل میڈیا پہ وہ آ رہے ہیں اور وہ ٹکا کے آ رہے ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ چیزیں فرق تو پڑا ہے. ناظرین, یہ بات عارف طیب صاحب کی بہت زیادہ اہم ہے اور اس بات کو بہت اہمیت دی جائے گی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے, یا ہے تو نہیں کہہ سکتے, تھا, کہ پی ٹی وی ماں کہلائی, سکھاتا تھا. چینل پر لانے سے پہلے, میڈیا پر آنے سے پہلے, کیمرے پر لانے سے پہلے پریکٹس کراتا تھا, یہاں تک کہ ایک نعت خواہ نے نعت کیسے پڑھنی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے. بچپنا تھا اگرچہ, لیکن وہ بتاتا تھا, سمجھاتا تھا, سکھاتا تھا. پروڈیوسر اپنا کام صرف کیمرے کی حد تک نہیں کرتا تھا, آنے والے مہمان پر بھی وہ پورا پروڈیوس کرتا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب صرف ریٹنگ ہے, ریٹنگ کی وجہ سے یہ بات 100% ان کی ٹھیک ہے, سکھانے والے لوگ نہیں رہے, اب صرف دکھانے والے لوگ رہ گئے. جب سکھانے والا عمل ختم ہو جائے اور صرف دکھانے والا عمل شروع ہو جائے تو پھر اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ کیا دکھایا جا رہا ہے. پھر جو بھی دکھایا جا رہا ہے یہ کہہ کے دکھایا جا رہا ہے کہ دکھے گا تو بکے گا, اور یہی جب منشور بن جائے تو پھر آپ کے سامنے حال ہے. اسی پر بات کرتے ہوئے میں مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ارے بھائی کیا یہی چیز اثر انداز ہو گئی ہے آپ کی رمضان ٹرانسمیشن پر بھی؟ کیا اسی کو آپ کہیں گے کہ یہی چیز ہے, اسی نے اس پر اثر انداز ہوئی ہے اور یہی حال جو ہے وہاں جا کر بھی خرابی کا باعث بنا ہے؟ کس حوالے سے؟ مثلا اس حوالے سے کہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, نام ہے احترام رمضان, ٹھیک ہے, آپ نے نام احترام رمضان رکھا. آپ چونکہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, سر کیا احترام رمضان ٹرانسمیشن میں احترام کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ رمضان کے احترام کو آپ پیش کر رہے ہیں, وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ٹرانسمیشن میں بے پردگی کے حوالے سے, موضوع کے حوالے سے, کیا اس کو احترام رمضان کا نام دینا جائز ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اچھا, آپ نے سوال کیا کہ جو خواتین ساتھ بیٹھ کے ہوسٹ کرتی ہیں یا جو بھی پردگی وہاں پہ ہوتی ہے, بقول آپ کے ابھی صرف خواتین ہوسٹ پر نہیں آئی بات. اچھا, یعنی کہ آپ کریں احترام رمضان وہاں نہیں. سر احترام رمضان میں آپ نے جو گیسٹ بلائے, اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں رمضان نشریات کی بات آتی ہے علامہ صاحب, تو یہ میڈیا ہاؤسز ہی کو کہنے یہ سہرا جاتا ہے کہ وہ موضوعات جو علماء اکرام کو محراب منبر سے صدا لگانی چاہیے وہ اپنی کمیٹیوں کے زیر اعتاب آ کے نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری نوکری جو چھوٹ جائے گی, ہمیں نکال دیں گے. وہ بھی ان کا ایک طبقہ پسا ہوا ہے. تو اس لیے رمضان نشریات میں سوشل ایشوز کو ہم اس لیے موضوع بناتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, وہاں پہ ہم شریعت کے مسائل کتنے کے بیان کریں گے, کتنا کے لوگ سننے چاہتے ہیں. کیوں شریعت ختم ہو جاتی ہے؟ ختم نہیں ہو جاتی. نہیں, یہ کیا بات ہے؟ بات یہ کہ کتنا بیان کریں گے یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوتی. نہیں, میں بتاتا ہوں سر, آپ کے پاس ٹوٹل 30 دن ہوتے ہیں, 30 ٹرانسمیشن میں آپ کہتے ہیں کہ ہم کتنا. بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم یہ بیان
بیان کرنا شروع کر دیں, صرف ناف تو بیان نہیں کریں گے ہم, ٹھیک ہے, صرف ناف بیان کرنے کا کہا بھی نہیں جا رہا سر. احترام رمضان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ سے جھوٹ اس کے وبال کیا ہیں, ٹھیک ہے, 4 شادیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں صاحب, جتنے ایشوز ہیں چغلی کے حوالے سے, غیبت کے حوالے سے, اور خواجہ سرائے تو بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. سر میں یہ نہیں کہہ رہا, میرا اعتراض یہ نہیں ہے سر, میرا اعتراض یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ اس وقت یوٹیوبرز کی آپ نے بات کی ہے, آپ بلیو کریں یوٹیوبرز جا کر خواجہ سراؤں سے جو سوال کر رہے ہیں پھر ان کو چھوڑ دیں, آپ خواجہ سراؤں کو چھوڑ دیں, آپ اس کے علاوہ یہ آپ کے مال روڈ پر یا آئی ڈونٹ نو وہ علاقہ کون سا ہے, وہاں پر خواتین جو اپنا جسم بیچتی ہیں ان سے جا کر جو سوالات ہو رہے ہیں, جس طرح آپ نے یہ تو آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ صحافی نہیں ہے, میں بھی نہیں مانتا کہ یہ صحافی ہے, صرف اور صرف اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے آپ جا کر خاتون سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں اپنا جسم بیچ رہی ہیں, یہ کچھ سوال ہے سر کرنے والا؟ اور اگر وہ بیچ رہی ہے تو کیا اس کو میڈیا پر دکھانا چاہیے؟ سوال ہے کہ کیا جا کر اس سے سوال کرنا چاہیے؟ میرا سوال یہ, لیکن آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ لوگ صحافی نہیں ہیں, ان کو صرف اپنی ریٹنگ کی پرواہ ہے. اسی طرح سر میڈیا چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن میں احترام کے نام پر, نام احترام رمضان ہے, نام شان رمضان ہے, لیکن وہاں پر جو گیسٹ آئے ہوئے ان کے بھی بال کھلے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ احترام رمضان کو خاتون آپ نے بٹھائی ہوئی ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ تک نہیں ہے, اور آپ اس سے جناب احترام رمضان کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو احترام کا نام دینا چاہیے؟ سر دیکھیں, اب پیمرا نے بہت ساری چیزیں, پیمرا کی طرف سے ہر سال جو ہے نا ایک ہمیں لیٹر ملتا ہے اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ جی اس رمضان آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا 2 سال پہلے سے پیمرا نے ایک رول لاگو کیا کہ گانے کی طرز پہ کوئی بھی نعت نہ پڑی جائے, گانے کی طرز پہ نعتیں نہیں ہوں گی. پھر یہ کہا کہ جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں وہ پراپر اسکالر ہوں. یہ بھی پیمرا کے رولز کے اندر ایک رول تھا کہ بھائی ان کا کوئی ایسے لوگ نہ آئیں جو فیک ہوں اور جو گیسٹ ہوں اور ان کو دین کا نالج نہ ہو. تو یہ پیمرا ہوسٹ پر بھی پابندی نہیں لگا رہا کہ ہوسٹ بھی جو ہے وہ عالم ہو؟ نہیں, یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے اندر آپ دیکھیں, اب میں ایک بات کروں گا, مائنڈ نہ کیجیے کہ ہمارے یہاں یہ بڑا ہی معاملہ, آپ کہیں گے جی فنکار کیوں بیٹھتے ہیں, فنکار ہوسٹ کیوں کرتے ہیں, فنکار ہی کیوں آ کے دین بتاتے ہیں. حضور والا آپ کے جو علماء اکرام ہیں, آپ دیکھیں مفتی کبھی کا میں نام لیتا ہوں, چھوڑ دیں آپ کہاں سے اور کہاں سے نہیں, کہلاتا وہ مفتی ہے اور اس نے وضع قطع عالموں والا رکھا ہوا ہے اور ہر یوٹیوبر اس کا انٹرویو کر رہا ہے, ٹی وی پہ بھی آ کے بیٹھتا ہے, آپ اس کو ڈس اون کیوں نہیں کرتے؟ یہ مولوی نہیں ہے. کون نہیں کرتا سر؟ سر یہ کہ میں نے اتنے بڑے چینل پر اس کو ڈس اون کیا ہے, وہ اس کو ڈس اون کر. رمضان ٹرانسمیشن میں کراچی میں میں نے مرحوم عامر لیاقت کی چینل پر سوال ہوا مجھ سے, عامر لیاقت مرحوم نے کیا, میں نے ڈس اون کیا سر اس کو. بات یہ کہ علامہ صاحب آپ نے کر دیا نا, یہ کہ تمام علماء مل کے اس کو ڈس اون کریں. اب جب ایسے لوگ آئیں گے, لوگ پھر ظاہر سی بات ہے دین جو ہے کسی فنکار سے سنیں گے. اور ایک اور بات دیکھنے والوں کو میں بتاؤں کہ جو فنکار لوگ ہیں نا سر, وہ کرتے تو شوبز کا کام ہے, لیکن جو دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے ہیں اور اتنی محبت رکھتے ہیں حضور پاک کی ذات والا سے. دیکھیں دین تو ان کا بھی ہے نا. جب افتخار ٹھاکر صاحب بیٹھ کے جو ہے مدینہ پاک کا ذکر سناتے کہ پہلی بار کس طرح گیا, لوگ اب یہ سننا چاہ رہے ہیں. لوگ اب کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں افتخار ٹھاکر صاحب نے سنایا کہ مدینہ پاک کا سفر کیسا میرا گزرا, کیونکہ ہمارے علماء نے اس لحاظ سے کام کرنا بند کر دیا, اور ہمارے علماء کی جو ایک کیٹیگری جو ٹی وی تک پہنچ گئی, ان کے جو ہے ڈیمانڈز اتنی ہیں, ان کے جو ہے انویلپ اتنے ہیں, ان کے ہوٹل کے چارجز, ان کے پک اینڈ ڈراپس, ان کے ایسے معاملات ہیں کہ ہر میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم بجٹ افورڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب جو فنکار آ کے بیٹھتے ہیں تو فنکار سعادت سمجھتے ہیں کہ یار مفت میں آ جاتے ہیں. نہیں, یہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں. نہیں, سعادت کو چھوڑیں, یہ مفت میں آ جاتے ہیں, وہ اس سے کم ہی آتے ہیں جو علماء اکرام لیتے ہیں. سر میں آپ کی اس بات سے بالکل انکار کرتا ہوں, فنکاروں کے پیسے سر علماء سے زیادہ ہے. ایک اور بات, میں ایسے پروگرامز میں شامل رہا ہوں سر, میں نے ایسے پروگرامز کیے ہیں جن میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے فنکاروں کو لفافہ زیادہ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں لفافہ کم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ آ کے کہا کہ میں 3 دن کے لیے آ رہا ہوں, میں فلاں ہوٹل میں نہیں رکوں گا, مجھے فلاں ہوٹل میں چاہیے, اور اگلوں نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی ہے. میں آپ کی اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا. سر بات یہ کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں بات یہ کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں. سر آپ مجھے بات, عارف صاحب آپ وہ بات کریں جو سمجھ میں آئے. آپ افتخار ٹھاکر سے یہ سنیں کہ وہ مدینہ شریف کیسے گیا, آپ افتخار ٹھاکر کو چھوڑیں, میری طرف سے آپ کسی اداکارہ سے سنیں کہ وہ مدینہ شریف کیسے گئی. ہم اس سے غرض نہیں ہے سر, لیکن کیا افتخار ٹھاکر ہو یا کوئی اداکارہ ہو, آپ کو وہ یہ بتائے گی کہ آکے فلاں کی طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اب آپ یہ دیکھیں, وہ یہ بتائے گی کہ اس موقع پر حلالے کا ترجمہ یہ بنتا ہے. صحیح سر, کیا ان لوگوں سے آپ پوچھیں گے؟ سر میں ایک اینکر, میرے ساتھ فیمیل اینکر بیٹھی ہوئی تھی ایک رمضان میں. ہمارے یہاں جو دستور ہے, جتنے یہ میڈیا ہاؤسز پہ ہمارے علماء بیٹھتے ہیں آکے جو روٹین میں بیٹھتے ہیں, ان کے شب و روز آپ بھی واقف ہیں, علامہ صاحب آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی واقف ہوں. کیا حال ہے؟ کسی کی ذاتی, ہم ذاتی بات پہ نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ
جو ہے نا جتنا بیٹھ کے اگر کرتے ہیں تو وہ اس سے نالج بھی گین کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور افتخار ٹھاکر کی بات صرف ایک آدمی کی بات نہیں کر رہے, ہم نے مثال کے طور پر بات کی, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ اب فنکار سے کیوں دین سننا چاہتے ہیں, سوال یہ ہے لوگ ان سے کیوں انٹرسٹ لے رہے ہیں. سر یہ کیوں والا سوال آپ کس شعبے کی بات کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا, آپ میڈیا دیکھیں, میڈیا ہاؤس پہ لوگ کیوں سننا چاہتے ہیں کہ فنکار دین کی بات کیوں کرے. وہ اس لیے کہ آپ کے علماء نے 12 مہینے 12 موضوع رکھ لیے, آپ کے علماء نے مسجد سے اپنے جو ہے نا اس لیے کہ ہمارا صدر ناراض نہ ہو جائے, وہ موضوعات جو امام کو جو خطیب کو رکھنے چاہیے وہ آپ کے محراب سے صدا نہیں آ رہی, جو وہاں پہ اگر میڈیا ہاؤس میں خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے. اب آپ کس نے اٹھانی ہے؟ آپ نے مولوی بھی تو اصل میں آپ نے عالم بھی تو اس کو سمجھ لیا نا. دیکھیں یہ بھی آپ کے ذہن کی خرابی ہے جی عارف صاحب, یہ بھی آپ کے ذہن کی اپنی اختراع ہے. دیکھیں آپ کس کو مولوی سمجھ رہے ہیں, میرا سوال ہے. آپ مولوی اس کو سمجھ رہے ہیں جس نے داڑھی رکھ لی, جس کو 4 صورتیں یاد ہیں, مسلح پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے اور 12 تقریریں وہ کر رہا ہے, آپ نے اس کو مولوی سمجھ لیا. سر وہ عالم نہیں ہے, ہی از نوٹ عالم. آپ علماء کو عالم کو بلائیں. آپ اگر آپ کو وہ 12 تقریریں اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ 12 تقریریں کرنا, پھر تو بات کریں. اب دیکھیں سائل ادیم صاحب ہیں جی, سائل ادیم کو لوگ کیوں سننا پسند کر رہے ہیں؟ منہ مانگے پیسے میڈیا ہاؤسز دے رہے ہیں, لوگ سننا پسند میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر, کالجز میں جا رہا ہے. سر سن لیں, دیکھیں لوگ کی بات آپ کریں, دیکھیں سر میرا موقف پہلے سن لیں جی پلیز. سائل ادیم صاحب کی بات کریں تو منہ مانگے پیسے میڈیا ہاؤسز دے رہا ہے. اب جب وہاں پہ عالم کے ساتھ بیٹھا تو علامہ صاحب کی اس سے چپکلش ہو رہی ہے, ذرا ذرا بات پہ ہو رہی ہے. بالکل, کیونکہ ہمارے ہاں بھی کئی مسائل ہیں, علماء اکرام جو ہیں اس طرح جو ہے نا کہنے کہ کوارڈینیٹ نہیں کرتے, اس طرح مل کے نہیں چلتے چیزیں وغیرہ کر کے, تو ہمارے یہ مسائل ہیں. ہمارے علماء اکرام ایک تو لفافہ کلچر ہے جو لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کا سلسلہ ہے, وہ وقت دیتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ کہتے ہیں نہ خود آتے ہیں نہ کسی اور کو آنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, مسائل کریٹ کرتے ہیں اور پھر کچھ آگے کہتے ہیں کہ ہماری ہی بات کی جائے, ایک عالم کو بلا لیں. اب کیونکہ باقی لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, نشریات باقاعدہ ایک مکسچر ہوتا ہے, تمام لوگ شوبز کے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں, اس میں پتہ فاؤنڈیشنز بھی آئی ہوتی ہیں, مارکیٹنگ والا بھی ساتھ رہتا ہے, فاؤنڈیشنز کی بات ہوتی ہے. اب عالم کہتا ہے جی میں آیا ہوں تو مجھے ہی ٹائم ملنا چاہیے, سارا ٹائم مجھے ہی دینا چاہیے, اگر مجھے نہیں دیں گے تو پھر میں ناراض ہو کے چلا جاؤں گا. میرے تو خیال میں جب آپ علماء کو بلاتے ہیں تو علماء کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کرے گا کہ جو بات شرعن ناجائز ہے تو عالم کا کام ہے, اس کی طبیعت ایسی کہ وہ یہ کرے گا. دیکھیں جب آپ اپنا دین بیان, مثال کے طور پر آپ سائر ندیم صاحب کی آپ نے بات کی ہے, میں کہتا ہوں قاسم صاحب بھی تو ہیں. سر قاسم صاحب سے مولویوں کا اختلاف کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے کسی, وہ بھی تو بغیر داڑھی کے بات کر رہے ہیں, وہ بھی تو اسی طرح کی بات, اس کو بھی ان کو بھی تو وہی طبقہ سن رہا ہے, کبھی آپ نے ان سے اختلاف سنا؟ سر آپ دیکھیں اس سال کہاں تھے, میری بات سن لیں سر. صرف اتنی بات ہے کہ جب آپ دین کو اپنی مرضی کے مطابق بیان شروع کر دیں گے نا, آپ سمجھیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ دین ہے, تو سر پھر اس پر عالم کی رگ فاروقی پڑے گی. اس ٹائم آپ کو عالم کہے گا کہ نہیں بھائی آپ غلط بیان کرو. دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے نا. اقبال نے کہا تھا کہ اگر تم دین سیکھنا چاہتے ہو نا, صحیح دین سیکھنا چاہتے ہو تو دین بغیر صحبت ارباب عشق. تو دین سیکھنے کے لیے پھر آپ کو فنکاروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا, دین سیکھنے کے لیے پھر آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو کہ ارباب عشق ہیں. حقیقت علماء بھی تو ہمارے ایسے ہو جائیں نا, ایسی محبت شیر و شکر ہوں گے, فنکار ان کی طرف کھینچے چلے آئیں. ہمارے بہت دوری ہے, ہمارے یہاں بہت دوری ہے. سر آتے ہیں آپ نے ایسے علماء دیکھے نہیں ہیں, شاید آپ کو میرے خیال میں پتہ نہیں کن علماء سے واسطہ پڑا, آپ نے میرے خیال میں مولانا خادم حسین رضوی کو دیکھا نہیں ہے, یا پھر آپ نے مولانا خادم حسین رضوی کو سنا نہیں ہے. یا پھر آپ نے میرے مشائخ جیسے میرا پیر خانہ سالک آباد شریف, آپ نے شاید میرے حضرت کو دیکھا نہیں ہے. سر میں پھر ایک بات, خادم حسین رضوی صاحب کو نا اس معاملے سے اس لیے وہ کتاب عشق اور ہے, علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں یہ کہتا ہوں وہ اتنی بڑی ہستی ہیں, ان کا کتاب عشق ہی اور ہے, ان کا سلیبس ہی اور ہے, وہ کسی اور کیٹیگری کی ہستی ہیں. سر میں آپ سے بات یہ ہے کہ وہ تو ایسی ہے کہ بندہ وہ گفتگو شروع کرتے, بندہ موبائل پہ کیا کہتے ہیں وہ ہیک ہو جاتا, وہی بیٹھ جاتا ہے کہ کون ہستی بات کر. عالم تو ہے نا, نو ڈاؤٹ ان کی بات یہی تو ہے جو ان کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں وہ بھی ایسے. ٹھیک ہے, اب ہمارے یہ مسئلہ ہے, یہ بات مانے کہ رمضان آتا ہے تو موسمی علماء اکرام نکل آتے ہیں. یہ بات موسمی نکل آتے ہیں. آپ سے یہ موسمی نکلتے ہیں, موسمی کی علماء اکرام کی جو ڈس اون کرنا ہے وہ کون کرے گا؟ بتائیں, وہ کوئی تنظیم آپ بنائیں, کوئی ایسی کمیٹی بنائے کہ وہ ایک مشترکہ اعلانیہ آپ لوگ دیں آ کے پریس میڈیا پہ آگے کہیں کہ بھائی جو موسمی نکلتے ہیں, جس طرح موسمی نعت خوان نکل آتے ہیں, جس طرح رمضان میں موسمی اینکر نکل آتے ہیں, آپ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ یکجا ہوں گے, آپ لوگوں میں خود کے اندر اتفاق نہیں ہے, آپ لوگ جو مولوی آپس میں جو علماء اکرام مل جائیں گے, آپ لوگوں میں اپنے پھڈے ختم نہیں ہوتے. سر ڈاکٹروں کا اتفاق ہے آپس میں؟ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے, وکیلوں کا ہے, ڈاکٹروں کا ہے. سر میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, سر میں نے خود جا کر ڈاکٹروں کا ہے, ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اتنی بڑی دواؤں کی لسٹ رکھیں, صحیح ہے, اور سامنے دوائیں رکھیں, ٹھیک ہے. سر آپ اسے کہیں میں فلانے MBBS کے پاس سے ہو کے آیا ہوں, سر وہ آپ کی دواؤں کو نا یوں ٹیبل سے پیچھے کرے گا. سر بزنس ہے نا, مان لیں نا آپ
سر وہ یہاں رکھے گا یوں اچھا. اور یوں لکھ کے سائن کرے گا, وہ کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ٹھیک ہے ان کو آپ لے آؤ. صحیح. سر ڈاکٹروں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے, اور جب ان کا مسئلہ ہوتا ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں سر وکیلوں کا آپس میں اتفاق نہیں, سر بہت زیادہ مولوی بھی ہو جاتے ہیں سر. سر وہ اپنے مطلب کے لیے ہو جاتے ہیں نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ موسمی جو آپ کے نکلتے ہیں جتنے مولوی بن کے, اصل بات جو آپ نے کی ہے کہ موسمیوں کو ختم کرنا چاہیے. یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, یہ آپ نے کرنا ہے, آپ کو ماننا پڑ گیا. سر ہم نے نہیں کرنا, یہ ہم نے نہیں کرنا, یہ آپ نے کرنا ہے. سر میں یہی بات کرنا, ایک موسمی نکلتے ہیں. اب موسمی کیوں آتے ہیں؟ جب آپ کے بڑا لفافہ کلچر مانتا ہے کہ جی ہمیں اتنا لفافہ چاہیے, اتنی گاڑی چاہیے, فلاں ہوٹل چاہیے, پھر میڈیا اس کو کہتا ہے بجٹ نہیں ہے, تو پھر کیا جو آ رہا ہے وہ اس کو کہتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں تو عالم ہوں فلاں. میڈیا ہاؤس کو بھی تو سمجھنا چاہیے عارف صاحب, آپ وکالت کر رہے ہیں میڈیا ہاؤس کی کہ سر بجٹ فنکاروں کے لیے ہے تو علماء کے لیے کیوں نہیں ہے؟ سر فنکاروں کے لیے بھی نہیں ہوتا. جب آپ صحیح عالم کو بلا کر اپنا بجٹ کم کر دیں گے تو پھر سر وہ کیسے آئے گا؟ سر اس کی رمضان مصروفیت نہیں ہے, سر اس کا پیٹ نہیں ہے, اس کے بچے نہیں ہیں, سر کیا ایک اور چیز, یہ تو کوئی بات نہیں. علامہ صاحب کے لیے بجٹ نہیں ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, میرا ایک سوال ہے آپ سے, یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ علماء کرام پیسے کیوں نہ لیں, ان کے اپنا, مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کیوں بدزن ہوئے. ایک سوال ہے میرا کہ علماء کرام کو لوگ سننا لوگوں نے کم کر دیا اور ایسے روایتی لوگوں کو سننا زیادہ کر دیا, وجہ کیا ہے؟ آپ اس کا مجھے جواب دیں. سر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو فرق آپ نے شروع میں بیان کیا تھا نا کہ صحافی اصل میں اور ہے اور یوٹیوبر اور ہے. صحیح. سر جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے وہی طبقہ ان لوگوں کو سن رہا ہے جو یوٹیوبر طبقہ ہے. ٹھیک ہے. ایک یوٹیوبر بننے والا ہے, ایک یوٹیوب دیکھنے والا ہے. سر صحیح. وہ جو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انہی لوگوں کو سنتے ہیں. باقی ہماری نظر میں مفتی قوی ہو یا کوئی دوسرا مسخرہ ہو, سر ہمارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر کیسے پسند نہیں کرتے؟ 5 ملین ویوز آ رہے ہیں, 10 ملین ویوز آ رہے ہیں. سر ملین تو فنکاروں کے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہمارے دیکھنے والوں کا یہ حق ہے کہ شاد فتح علی خان کے 20 سے 22 ملین ویوز آ گئے. سر یہ تو ہمارے قوم کا حال ہے. سر یہ دلیل نہیں ہے. آپ کا ایک جملہ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے جینون قسم کے خطیب, ان کے جملے پاورفل نہیں ہوئے, وڑ گیا پاورفل ہو گیا. تو سر جب آپ کی اپنی نچلی سطح, تو آپ کیا کہیں گے کہ وڑ گیا اگر جملہ پاورفل ہو گیا تو آپ سائنسدانوں کا انکار کر دیں گے؟ سر ایسا نہیں ہے. سر آپ اپنی قوم کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں. کسی کی جو دلیل, سر میڈیا ہاؤس کا کام ہے کہ مسائل جو معاشرے میں وہ دکھائیں, اب اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگلے بندوں کا کام ہے. آپ اس سے میں نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے کلامیاں نکالیں کہ بھائی موسمی لوگوں سے ہم بائیکاٹ ہے ہمارا, اور یہ لوگ جو ہے پیمرا کو آپ لوگ خط لکھیں. آپ لوگوں کے پاس میڈیا موجود ہے, پیمرا خط لکھیں. کئی دفعہ ہم یہ کام کر چکے ہیں. آج تقریباً 25 دن ہو گئے سر, تقریباً 25 دن. اسلام آباد میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, نہتا اور بندہ تک مار دیا گیا ان کا. سر آپ کے ایک چینل نے وہ ریلیز غزہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, 25 دن ہو گئے, آپ کے ایک چینل نے خبر نہیں دی. ان کا بندہ مار دیا سر, گاڑی چڑھا دی ان پر, اس کی خبر نہیں دی. آپ مجھے کہتے ہیں کہ صحافی حق بیان کر دیں. سر کہاں ہیں بڑے بڑے صحافی؟ سر آج غزہ کے لیے بات کرنے والا, غزہ کے حوالے سے تو ہر پاکستانی کا دل بڑا جو نا غمگین ہے. پاکستانیوں کو چھوڑیں, میں بات صحافی, سر صحافی پاکستانی ہے نا, میڈیا چینل والے بھی پاکستانی انڈین تھوڑی ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں. ان کے دل میں پاکستانیت کے ساتھ دھڑکتا ہے, وہ بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں. غزہ کے لیے صحافی نے بڑی آواز اٹھائی ہے, اب تک اٹھا رہے ہیں. ہاں جو میڈیا ہاؤس, میں بتاتا ہوں, جو میڈیا ہاؤس پر اگر کسی وجوہات کی وجہ پر نہیں بات کر سکے تو ان تمام صحافیوں نے اپنے یوٹیوب چینلز پر پورے پروگرامز کیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دل جو ہے ان کے ساتھ دھڑکتا ہے غزہ کے لوگ. سر ایک بہت بڑا صحافی یوٹیوب چینل پہ بات کر رہا ہے, اس کا چینل جہاں وہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں وہ چینل اس کو اجازت نہیں دے رہا, اور پھر وہ اس چینل پر کام بھی کر رہا ہے. تو بتائیے سر, اس نے اپنے ضمیر کو بیچا کہ نہیں بیچا, یا وہ رکا کہ نہیں رکا؟ یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک عالم جو ہے مسجد کے صدر کے ڈر سے حق کے بیان کرنے سے رک جاتا ہے, لیکن نیچی محفلوں میں ہنس کے بیان کر رہا ہوتا ہے. اس عالم کا یہ عمل ہوگا نہیں, اس عالم نے جس طرح اس عالم نے اپنا ضمیر بیچا, جس طرح وہ عالم ضمیر بیچ رہا ہے, اسی طرح آپ اس سو کو صحافی کو بھی کہہ سکتے ہیں ضمیر بیچا ہے. یعنی کہ دونوں ضمیر بیچ رہے ہیں, دین کے لیے باتیں بیچ رہا ہے, وہ صحافت کے لیے باتیں بیچ رہا ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, لیکن کیا اس
عالم کا یہ عمل دلیل بنے گا؟ نہیں دیکھیں بات تو یہ ہے کہ آپ اس نے غلطی کی، اگر وہ غلطی کرے گا تو سر ہم اسے امام مان کے نماز اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. یہ ہے کہ بات دیکھیں کیا یہ صحافی کرنے کے لیے یہ صحافی ہونا دنیا کی صحافی ہونا دنیا داری کا ہے. وہ بندہ لبادہ دین کا اڑا ہوا ہے، لوگ اس کو امام مان رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے، اس کو وہ حق بیان کرنے سے رکا ہوا ہے اس لیے کہ صدر صاحب ناراض ہو گئے، صدر کو دیکھ کے اس کے نام کی دعائیں مانگتا ہے. یہ منافقت جو میرا منبر سے ہے، میرا اختلاف ہے یہاں پہ، تو یہ جب یہاں منافقت آ گئی ہے، یہاں پہ ضمیر فروشی دین کے لبادے میں لوگ کر رہے ہیں مولوی، تو پھر اگر وہاں پہ کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ تو سر کیا غلطی کرنے کے لیے یہ دلیل ہے کہ اگلا غلطی کر رہا تو میں غلطی کروں؟ سوال یہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا عالم اس کو تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھے اور وہ مصلی رسول سنبھالے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی غلطی کرنے کی دلیل یہ بنے گا کہ فلاں عالم غلطی کر رہا تو سارا کچھ صحافیوں سے ٹھیکہ نہیں دے رکھا سیدھا کرنے کا؟ تو اسی طرح وہ علماء بھی کہہ دیں گے سارا ٹھیکہ نہیں، کیوں نہیں دے رکھا بھائی؟ سر آتے سائیکل پہ جاتے ہیں پراڈو پہ، آپ مجھے جب یہ لاہور داخل ہوتے ہیں سائیکل بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. سر جب یہ لاہور سے جاتے ہیں بھاولپور کی طرف یا ملتان کی طرف جاتے ہیں V8 پہ، ان سے پوچھے بھائی سائیکل سے V8 کا سفر کیسے طے کیا ہے؟ میں نے لفافہ پیسے آئے کہاں سے؟ آپ صحافی سے پوچھتے ہیں کرپشن کی ہے، صحافی کو کہتے ہیں لفافہ صحافی ہے. بھائی یہ مولوی جو آیا تھا تو سائیکل بھی نہیں تھی، سائیکل بھی مسجد میں اس کو لے کے دی، 70 بھی قسطوں پہ اٹھا کے مسجد میں لے کے دی. جب یہ صاحب یہاں سے سفید داڑھی کے ساتھ جا رہے ہیں تو قبلہ کے پاس V8 ہے، 2 گارڈ ہے. بھائی آئے کہاں سے؟ تنخواہ تمہاری وہی ہے. تو آپ نے نہیں سنا تھا ایک بابے کو، جس بابے نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں؟ علامہ خادم حسین رضوی نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھ سے شروع کرو اور سارے پیروں اور مولویوں سے پوچھو کہ ان کے پاس یہ کہاں سے آیا. کیا آپ کی گورنمنٹ نے کیا؟ سر کرے گا کون؟ یہ حساب کون لے گا؟ بھی عوام نے. سر طریقے لبیک جو ہے وہ ہر TLP کی بات نہیں کر رہا، میں جماعت کی بات کر رہا ہوں. میں جماعت کی TLP جو ہے ماشاءاللہ ایک منظم جماعت ہے. سر میں TLP کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ بیچ میں TLP کو مت لائیں. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک فرد واحد کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اس بابے نے یہ نہیں کہا تھا تو مجھ سے شروع کریں. اس بابے کا کس نے؟ اچھا اس بابے کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے سارے علماء؟ سر ان V8 سر کھڑا تو لوگ رسول اللہ کے دور میں حضور کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے. یہ دلیل مت بنائیں عارف صاحب آپ بات کی. دیکھیں ایک بات سمجھیں، آپ سمجھیں اس بات کو کہ V8 کا حساب مولویوں نے نہیں کرنا یا V8 کا حساب عوام نے نہیں کرنا. یہ کام کرنے والے آپ کے ادارے کدھر ہیں؟ خرابی یہاں پر ہے. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، تقریباً 8 سال ہو گئے، تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے میں نے رمضان ٹرانسمیشن کا بائیکاٹ صرف اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ خاتون اینکر جہاں پر ہوگی میں وہاں نہیں جاؤں گا. تقریباً 8 سال ہو گئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے 2-3 چینلز پر، بلکہ مجھے اچھی طرح آپ تو سامنے بیٹھے، مجھے آپ نے کہا آئیے تو میں آپ کے پروگرام میں بھی نہیں آیا. میں نے کہا اگر آپ نے مجھے کہا سر ایک کر لیں، میں نے کہا سر میں ایک بھی نہیں کروں گا، اور میں نے نہیں کیا. اللہ جانتا ہے اس بات کو، اور 8 سال سے میں بائیکاٹ کر رہا ہوں اور میں نہیں جا رہا. سر وجہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں عارف طیب صاحب، آپ میری بات کو سمجھیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا دل کہاں سے بدزن ہوا؟ موضوع تھا غیبت کا، رمضان ٹرانسمیشن تھی، خاتون بیٹھی ہیں بند سوار کے ہمارے سامنے. اس وقت اللہ مجھے معاف کرے میں بھی جاتا تھا. اب سامنے خاتون بیٹھی ہیں، سوال ہو رہا ہے، اور سوال کیا ہو رہا ہے؟ جی غیبت کرنی چاہیے؟ نہیں جی غیبت نہیں کرنی چاہیے. غیبت کی کیا تباہ کاریاں ہیں؟ جی یہ تباہ کاریاں ہیں غیبت. اچھا جیسے ہی جناب ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے یا بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، ادھر سے دوسری سہیلی آتی ہے، اسی کے پاس آ کے بیٹھتی ہے اور وہ فلانے کی غیبت اور فلانے کی غیبت. سر یہ ہم سے سوال کرنے والے لوگ تھے، بتائیں غیبت کیا ہے؟ تو جب آپ دین ایسے لوگوں سے سیکھیں گے ہیں اور جو کچھ آپ سوال کر رہے ہیں آپ اس کے وقفے میں اس کے خلاف جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کام کوئی عالم بھی کرے تو غلط ہے. تو کیا سر رمضان ٹرانسمیشن کو ان سے پاک نہیں کیا جا سکتا؟ سر آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. اب میرا جواب آپ سنیے گا. آپ نے پہلے تو خود ہی جواب دیا کہ عالم بھی ایسی حرکت کرتے تو غلط ہے. بالکل یہ تو ہے ٹی وی اسکرین، بالکل یہاں پہ ایک کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، ایک رب کائنات کا کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے، اس طرح یہ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ کو یہ بری لگی چیز کہ غیبت اگر عملاً طور پہ ان کو وہاں پہ آگے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تو پھر منافقت ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں علماء اکرام جو سو کال علماء ہیں اور کچھ نعت خواہ حضرات ایسے ہوتے ہیں اسٹیج پر بیٹھ کر، جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ غیبت پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹھ کر چغلی غیبت جو کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر یا نعت رسول مقبول چل رہی ہے اور وہ غیبت کر رہے ہیں.
اب اس سے بڑی منافقت کا طرز امتیاز کیا ہوگا؟ لیکن دلیل نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس بنیاد پر رمضان نشریات کا رد کر رہے ہیں کہ جی پھر تو آپ محفلوں میں بھی نہ جائیں، آپ کے بھائی وہاں بھی غیبت ہوتی ہے، میں آج کل خضر الاسلام صاحب کسی محفل پہ نہیں جائیں گے، لیکن اس محفل پہ بیٹھا ہے سر، اس محفل کو نہیں بلایا نا، اس محفل پہ جائیں گے جہاں پہ وہ اسٹیج پہ نہیں، اس محفل پہ خضر بھائی جائیں گے جہاں پہ اکیلے ان کی کرسی ہوگی اور کوئی نہیں بیٹھا ہوگا، جو بندہ پیچھے بیٹھ کے غیبت دلیل ہے اس نے بلایا، ٹھیک ہے، جو بندہ پیچھے غیبت کر رہا میں نے اس کی غیبت سنی ہے، ٹھیک ہے، سوال یہ اب آپ کو بلایا پروڈیوسر نے، آپ آئے، اب وہ آپ کو فیمیل اینکر نے تو نہیں بلایا، اگر آپ دیکھیں ہر چیز کا پازیٹیو نیگیٹو ایک اثر ہوتا ہے، میں نے ایک فیمیل اینکر کے ساتھ کام کیا، میں ان کے لیے بہت دعا گو رہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ خاتون جیسی پروگرام ختم ہوتا تھا وہ میک اپ روم میں جاتی تھی، میں نے دو گھنٹے بیٹھتی جا کے، شاید کوئی فون پہ بات کرتی ہوں گی، تو میں ایک دن جب میک اپ روم میں گیا تو قرآن پاک پڑھ رہی تھی، تو میں بڑا انسپائر ہوا، میں کہا میڈم آپ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں روز جو ہے نا میں نے 1.5 پارہ پڑھنا ہوتا ہے تو مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو یہ ٹائم کی 2 گھنٹے بریک ہوتی ہے تو میں اس میں اپنا قرآن مکمل کر لیتی ہوں، کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 2 قرآن پاک پر رمضان میں مکمل کر لوں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم لوگ جو دین سکھانے کے لیے لوگ علماء آتے ہیں اور جو موسمی لوگ نکل آتے ہیں وہ چینل سے دوڑ پہ ہوتے ہیں، آج یہاں سحری ہے، یہاں افطاری ہے، نہ ان کو اپنی افطاری کا ہوش رہتا ہے نہ اپنی سحری کا، لوگوں کے بھی دین خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں کہا ان کو تراویح بھی وہ نہیں پڑھتے، اور یہ جسے آپ لوگ کہہ رہے تھے بے پردہ ہو کے بیٹھی ہے، حالانکہ بے پردہ ہو کے نہیں بیٹھی ہوتی، وہ پورے لباس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور پورے ریگارڈیبل طریقے سے بات سن بھی رہی ہوتی ہے۔ بے پردہ اور برہنہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے، آپ کی عرض ہے کہ بے پردہ اور برہنہ میں فرق رکھیں آپ، ہم رکھ تو رہے ہیں، یہی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو نہیں کہہ رہے برہنہ ہو کے بیٹھیے، بے پردہ تو بے پردہ ہی کہلائے ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ یہی بے پردہ کی بات کریں تو محفل کے اعتبار سے دیکھا نا کہ میں آپ کی فیلڈ کے بارے سے بات کر رہا ہوں کہ جو محفل کا نظام چل نکلا، خواتین جس طرح پردے میں بیٹھتی ہوں، علماء اور ناز خواہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری خواتین کو، وہاں بے پردگی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو نشانہ آپ لوگوں نے عارف صاحب آپ لے کے آ جاتے، پتہ کیا کسی کا غلط عمل دلیل آپ لوگ مولوی، آپ لوگوں نے سارا گھما پھرا کے نا آپ نے رمضان نشریات کو نشانہ بنایا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا معاملہ غلط ہے، ٹی وی والے غلط، ٹی وی والے شاید سے زیادہ کہاں صحیح کام کر رہے ہوں، وہ آپ لوگ آپ شاید محبت کی نگاہ سے، حقیقت آپ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، آپ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، آپ لوگ ہر چیز تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ آپ کی جس دن مولوی پازیٹیو ہو جائے گا، مولوی جو ہے پازیٹیو کردار ادا کرے گا، معاشرہ بہتری کی طرف آ جائے گا۔ سر پتہ نہیں آپ کن لوگوں کو مولوی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کن لوگوں کو مولوی مانتے ہیں، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ نے اپنے ذہن میں مولویت کا تصور کیا رکھا ہوا۔ جب میں نے آپ سے صحافی کی بات کی تو آپ نے خود مانا کہ ہاں جی اصل ہوتے ہیں تو نقل ہوتے ہیں، وہاں آپ کو اصل نظر آ گئے، مولویت کی بات آتی ہے تو آپ کو کوئی اصل نظر ہی نہیں آ رہا۔ سر عجیب آپ کا مزاج ہے سر، اس سے بڑی میں لفظ منافقت نہیں یوز کر سکتا، آپ میرے مہمان ہیں، گیسٹ ہیں، میرے قابل عزت ہیں، لیکن سر دیکھیں آپ جب وہاں پر اصل کی اور نقل کی دو چیز وہ رکھ رہے ہیں، یہاں پر کیوں نظر نہیں آتے؟ مجھے جسٹیفیکیشن آپ یہاں دیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ اچھے فیمیل اینکرز پہ آپ لوگوں کا اعتراض ہے، اب جناب آپ کے دیکھنے والے بھی تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کسی عالم کو ایز اے ہوسٹ دیکھنا، آپ کے دیکھنے والوں کا مزاج بدل گیا۔ میں مثال دیتا ہوں سر، آپ نے صرف پی ٹی وی کی بات کی، آپ نے پی ٹی وی کی بات کی، جس دور میں پی ٹی وی تھا، پی ٹی وی کی 12 بیول کی نشریات اور تھی، آج کے 12 بیول کی نشریات اور ہیں۔ اس وقت کے 12 بیول کی نشریات میں کیا تھی کہ حضور کی سیرت سے بات ہوگی، تلاوت ہوگی اور نعت رسول مقبول ہوگی، لیکن آج کے رمضان ٹرانسمیشن اٹھائیں، محرم کی نشریات اٹھائیں، میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں۔ آپ کی اس یوٹیوب چینل سے میں ایک بہت بڑا نقطہ بیان کر رہا ہوں، میں میڈیا ہاؤسز کے اس بات کے بالکل خلاف ہوں۔ میں نے ایک پروگرام کیا داتا حضور کی چوکھٹ سے، میرے پروڈیوسر نے کہا مجھے کہ جی ہمیں جو فریم اوپن کریں گے، یہ میں بات آف دی ریکارڈ بیان کر رہا ہوں آپ سے، کہ انہوں نے کہا جب فریم اوپن کریں گے تو ہم اٹھائیں گے باہر سے جو ڈھول ڈھمکے والے ہیں، جو چرچ پی رہے ہیں یہاں سے فریم اوپن کریں گے۔ میں نے اس میں اختلاف کیا، میں کہا جی آپ لوگوں کے لیے کرتے رہے کہ میرے شو میں آپ نے اگر اوپننگ کرنی ہے فریم کی تو قرآن محل سے کریں۔ تو سر آپ نے حق بات کر دی نا، میں نے کہا قرآن محل سے، میں یہی تو کہنا اب لوگوں نے صاحب آپ نے حق بات کی، ٹھیک ہے، آپ کے پروڈیوسر نے آپ کی بات مانی، بالکل مانی۔ تو سر میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں اتنی دیر سے کہ جب آپ حق بات کریں گے تو پروڈیوسر کو نہیں پتا، فیمیل اینکر کو بیٹی سمجھ کے دیکھیں، بہن سمجھ کے دیکھیں، آپ ان کو بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ سر اگر بیٹی آپ کی وہ بہن اگر وہ بھی دین سیکھنا چاہ رہی ہے بیٹھ کے تو کیا حرج ہے؟ شاید آپ میری بات سے سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ سر اعتراض یہ نہیں ہے، میں آپ سے عرض کروں، اعتراض یہ نہیں ہے کہ فیمیل بیٹھی ہے، سر اعتراض صرف یہاں نہیں ہے، اس فیمیل کے ساتھ اس کا فنکار ہونا، اس فیمیل کے ساتھ اس کا سج دھج کے بغیر دوپٹے کے آ کے بیٹھنا، یہ چیزیں علامہ صاحب میں اس چیز کا قائل ہوں، حق بات بیان کی، یہ بات درست ہے
کہ میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں کہ دین کو سکھانے والے فنکار نہیں ہونے چاہیے. اتنی سی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ پیمرا نے بہت حد تک اس کو کیا, لیکن پیمرا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس پہ عملی کردار ادا کرنا چاہیے, اور سارے سیکٹر کو مل کے, یہ نہیں کہ صرف میڈیا ہاؤسز کو, ہمارے علماء کو بھی چاہیے اس میں آواز اٹھائیں, ہمارے سوشل سیکٹر کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, اور مل کے بھلے اس کو میں کہتا ہوں پٹیشن فائل کر دینی چاہیے کہ جی فنکاروں کو دین جو ہے ہوش بیٹھ کے دین کی بات نہیں کرنی چاہیے. اب کیونکہ جو رمضان نشریات کا جو ماحول ہے وہ بھی جو ہے رات کے ٹاک شوز والا ہو گیا ہے, وہ لڑوا کے ریٹنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اتنی سی بات ہے. اور ایک اور چیز, جس طرح میں نے ایک اور اس رمضان میں ایک میٹنگ ہوئی, ایک صاحب نے کہا عارف صاحب وہ فلاں کو ہم نے ہوسٹ رکھا ہے, تو ایک نے کہا بھائی وہ اس پر بکے گا نا بندہ اس لیے اس کو رکھا ہے, تو ایک نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی پھر تو میک ملک کا بھی ہوسٹ لینا چاہیے. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو, میک ملک جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک آرٹسٹ ہیں, آگے گیسٹ بیٹھتی بیٹھے دین کی بات سنتی ہیں, سنیں اپنے کو دین کی بات سناتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو ہوسٹ نہیں رکھنا چاہیے. اس حد تک تو ہم ریٹنگ کے لیے کہاں سے کہاں نکل گئے, بس یہ تو ایک المیہ ہے ہمارا. بالکل, میں یہاں پہ آپ اس بات کو ڈینائی کریں کہ جو منافقت اسٹیجوں پہ ہو رہی ہے, جو علماء کرام منافقتیں کر رہے ہیں, اس پہ بھی غور و فکر کرنی چاہیے. جن کو علماء کہہ دیا ہے وہ اصل میں علماء نہیں ہے. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور آپ نے ہمارا پروگرام سنا, آپ نے دونوں کے موقف جانے, آپ کو علم ہوگا, اور آپ جو معاشرے کی خرابیاں ہیں آج ہم نے ان پر آواز اٹھانے کی کوشش کی, اور آپ نے دونوں کا موقف سنا. فیصلہ آپ پر ہے کہ ہم میں سے کون بات ٹھیک کر رہا ہے. لیکن اقبال نے کہا تھا دین اگر پختہ بے آداب عشق دی بغیر صحبت ارباب عشق. اگر دین کو مکمل اور مضبوط سیکھنا چاہتے ہو تو پھر دین ان سے سیکھو جو دین جاننے اور سکھانے والے ہیں. اگر مولوی سیاست میں آئے تو کوئی اگر یہ کہے کہ مولویوں کا سیاست سے یہ کام ہے, تو مولوی کی مجبوری ہے کہ وہ کسی سیاستدان کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ سیاستدان کا دین سے کیا کام ہے. اگر کوئی فنکار مولوی کو یہ کہے کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے, تو یہ مولوی کی مجبوری ہے کہ اگر کوئی فنکار دین کی بات کہے گا تو مولوی اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فنکار کا دین سے کیا کام ہے, اس کا دیندار بننا زیادہ ضروری ہے. لیکن اس پر اعتراض ضرور ہوگا کہ دیندار دین سکھائے, جس کو دین ابھی خود سیکھنے کی ضرورت ہے وہ دین سکھانے کی کوشش نہ کرے. نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. آداب عرض ہے.